أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم زد فزد آمین۔ اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہا کا بیان، ٹھیک ہے، ہائے ضمیر کے قواعد جس میں پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 104 اور 5 ہے، اس کو آپ اچھے بچوں کی طرح ہائی لائٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہا کا بیان، ہائے ضمیر کے قواعد، اور صفحہ نمبر ہے ہمارے پاس 104۔ اس ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی سمری جو ہے وہ یاد کروانا چاہوں گی، تاکہ جب آپ اس ٹاپک کو پڑھیں تو آپ کو مشکل نہیں ہو، یہ آپ کو بالکل آسان لگے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب اپنا کاپی اور پین لیں اور بالکل ریڈی ہو جائیں۔ چلیں اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں، ہم وہ باتیں یاد کریں گے جو یاد رکھنے کے متعلق ہیں۔ ہاں جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ چلیں پہلی بات یاد ہوگی، ہاں جو ہے وہ دو طرح کی آئے گی، ایک ہوگی اصلی اور ایک ہوگی زائدہ۔ چلیں بس یاد کر لیں، ہاں دو طرح سے آئے گی، ہائے اصلیہ اور ہائے زائدہ۔ ہاں دو طرح سے آئے گی، ہائے اصلیہ، ہائے زائدہ۔ ہائے اصلیہ، ہائے زائدہ۔ اصلیہ کا مطلب ہے وہ ہاں جو روٹ ورڈ کا حصہ ہوگی، جو روٹ ورڈ میں شامل ہوگی۔ آپ اس ہاں کو اگر نہیں پڑھتے تو روٹ ورڈ خراب ہو جائے گا۔ جب روٹ ورڈ ہی خراب ہو جائے گا تو جو لفظ کا معنی ہے وہ معنی وہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ ہائے اصلیہ، ہاں کی دو قسمیں ہیں، ہائے اصلیہ اور ہائے زائدہ۔ ہائے زائدہ وہ ہاں ہے جو روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتی، ہائے زائدہ وہ ہاں ہے جو روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتی، وہ روٹ ورڈ سے ایکسٹرا ہوتی ہے۔ زائدہ سے ہی پتہ چل رہا ہے نا، روٹ ورڈ سے ایکسٹرا ہوتی ہے، صحیح ہو گیا۔ تو ہم نے دو باتیں پڑھی ہیں، ایک ہے ہائے اصلیہ، ایک ہے ہائے زائدہ۔ اصلیہ روٹ ورڈ کا حصہ ہوتی ہے، نفس کلمہ کا حصہ ہوتی ہے، یعنی کہ نفس، پین پتہ نہیں کہاں چل گیا، یہ رہا، ٹھیک ہے، یہ نفس کلمہ کے نفس میں ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اگر آپ اس کو علیحدہ کرتے ہیں تو معنی خراب ہو جاتا ہے۔ اور زائدہ وہ ہوتی ہے جو روٹ ورڈ میں نہیں ہوتی، فاعل لام کلمہ میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی کلمہ کے نفس میں ہوتی ہے، نہ ہی کلمہ کا حصہ ہوتی ہے، بس۔ تو یہاں تک ہم نے دو باتیں پڑھ لی ہیں کہ ہاں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر ایک ہائے اصلیہ، نمبر دو ہائے زائدہ۔ ہائے اصلیہ وہ ہاں ہوتی ہے جو کلمہ کے نفس کا حصہ ہوتی ہے، اس کو اگر علیحدہ کیا تو معنی خراب، اگر اس کو علیحدہ نہ کیا تو معنی صحیح۔ اور ہائے زائدہ وہ ہاں ہوتی ہے جو کلمہ کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ کلمہ سے زائد ہوتی ہے، اس کو علیحدہ کرنے سے کلمہ کا معنی خراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو باتیں یاد ہوگی ہیں، سادی بات ہے۔ ہاں کی دو قسمیں، اصلیہ زائدہ۔ اصلیہ وہ ہے جو کلمہ کا حصہ ہے، زائدہ وہ ہے جو کلمہ سے زائد ہے۔ اوکے، یاد ہو گیا تو اوکے لکھ دیں، پھر ہم آگے چلیں۔ ہاں جی بھائی، اوکے 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 اوکے، ٹھیک ہے، سب کو یاد ہو گیا۔ اچھا، اب جو ہائے اصلی ہے نا، اس کے آگے کوئی بھی ٹائپ نہیں ہے، اس کے آگے کوئی تقسیم نہیں ہے، اصلی اصلی ہے، ٹھیک ہے، اصلی ہے نا، تو اس کے آگے کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اب جو ہائے زائدہ ہے نا، اس کی آگے تقسیم ہے۔ ہائے زائدہ جو ہے یہ تین طرح کی ہوتی ہے، ہائے زائدہ آگے سے تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو سمپل ہے، ہائے مدورہ۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب ہم گول تا پر وقف کرتے ہیں تو اس کے نقطے ہٹا کے ہا بنا دیتے ہیں۔ جب گول تا پر ہم وقف کرتے ہیں تو اس کے نقطے ہٹا دیتے ہیں اور اس کو ہم ہا بنا کے وقف کرتے ہیں، تو جو یہ ہا بنتی ہے اس کو ہائے مدورہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
کلمہ سے زائد کا مطلب بیٹا یہ ہے وہ روٹ ورڈ میں نہیں ہوتی. تو جو ہائے زائدہ ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، اور پہلی قسم یہ ہے کہ ہائے مدورہ. ہائے زائدہ کی 3 قسمیں ہیں اور پہلی قسم ہے ہائے مدورہ. ہائے مدورہ کا مطلب ہے جب آپ گول تا پہ وقف کریں تو اس کو ہا بنا دیں. یہ جو ہا بنتی ہے یہ ہائے زائدہ ہے، اور ہائے زائدہ کی کون سی قسم ہے؟ ہائے مدورہ. چلیں، ہائے زائدہ کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہائے مدورہ ہے، وہ ہم نے پڑھ لی ہے. تانیث کی وہ تا جو وقفاً ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہائے زائدہ کی 3 قسمیں ہیں. پہلی ہے ہائے مدورہ، اس کے بعد ہے ہائے سکتہ. ہائے سکتہ، ٹھیک ہے. اب ہائے سکتہ ہا جو ہوتی ہے اور یہ ہا ساکن ہوتی ہے. ہائے سکتہ ہا ساکن ہوتی ہے، اور یہ وہ ہا ساکن ہوتی ہے جو کلمہ کے آخری حرف، کوئی بھی لفظ ہے اس کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جیسے لفظ ہے سلطانیہ، صحیح ہے. تو اگر آپ اس کو ساکن کر دیتے ہیں یا کو، تو اس کی کلمہ کی آخری حرکت ظاہر نہیں ہوتی. اس کی کلمہ کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ایک ہا لگاتے ہیں. ہم نہیں لگاتے، اہل عرب لگاتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی میں ویسے ہی اس کو نازل فرمایا. کلمہ کے آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے، لائن یاد کر لیں، کلمہ کی آخری حرکت زبر زیر پیش جو آخر میں آتی، لفظ کے آخر میں آتی ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ایک ہا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہا کیا کرتی ہے؟ اس زبر کو ذرا زوردار بنا کر واضح کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں، یہ اتنے اچھے سے سمجھ نہیں آیا، اس کو دوبارہ سمجھتے ہیں. ہائے سکتہ، ہائے زائدہ کی 3 قسمیں ہیں. ہائے زائدہ کی 3 قسمیں ہیں. پہلی ہم نے پڑھ لی مدورہ، ہمیں سمجھ آ گئی. دوسری ہے سکتہ. ہائے سکتہ جو ہے ہم اسے لاتے ہیں کلمہ کی آخری حرکت کو واضح کرنے کے لیے. آخری حرکت کو واضح کرنے کے لیے اس ہا کا قرآن میں کوئی بھی معنی نہیں ہوتا. ہائے سکتہ کا قرآن میں کوئی معنی نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لائی گئی ہے، اور یہ قرآن پاک میں 9 جگہ آئی ہے. ٹھیک ہے، وہ 9 مقامات یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. اب آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، یہ 9 جو ہے نا یہ ہائے سکتہ ہے. یہ 9 مقامات کی ہا ہائے سکتہ ہے. ٹھیک ہے، بس ختم ہو گیا. اب ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا کہ ہا 2 طرح کی ہوتی ہے، ہائے اصلیہ، ہائے زائدہ. ہائے اصلیہ نفس کلمہ کا حصہ ہوتی ہے، اور ہائے زائدہ نفس کلمہ کے نفس سے، کلمہ کے روٹ ورڈ سے، کلمہ کے مادے سے زائد ہوتی ہے. اس کے 2 قسمیں ہیں. پہلی ہے ہائے مدورہ. ہائے مدورہ وہ ہا ہوتی ہے کہ اگر آپ تائے تانیث پر وقف کریں تو آپ اس کو گول ہا بنا دیتے ہیں. اور دوسری ہے ہائے سکتہ. ہائے سکتہ وہ ہا ہوتی ہے جو صرف کلمہ کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے. کلمہ کی آخری حرکت، بھولنا نہیں ہے، کلمہ کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے. اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. یہ قرآن پاک میں 9 جگہ پر آئی ہے. 9 مقامات دیے ہوئے ہیں. کتابیہ 2 جگہ، حسابیہ 2 جگہ، مالیہ، ماہیہ، سلطانیہ، لم یتسنہ فبہداہ مقتدی. ٹھیک ہو گیا؟ بس اب ہمارے پاس صرف ایک ہا بچ گئی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ہا کی 2 قسمیں بنائی تھی، اصلیہ، زائدہ. زائدہ کی 3 قسمیں بنائی تھیں، 2 قسمیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اب ایک قسم رہ گئی ہے. ایکچولی جو یہ ایک قسم رہ گئی ہے نا، یہ سارا سب سے امپورٹنٹ یہی ہے. جو ایک قسم رہ گئی ہے سب سے امپورٹنٹ یہی ہے. لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے آپ مجھے بتائیں، اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے، کیا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ہا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ہائے اصلیہ اور ہائے زائدہ؟ یہ یاد ہو گیا؟ جی شابش. باقی لوگوں کو جی ہو گیا. کیا آپ کو یہ یاد ہو گیا کہ ہائے اصلیہ جو ہے وہ روٹ ورڈ کا حصہ ہوتی ہے؟ یہ یاد ہو گیا کہ ہائے اصلیہ روٹ ورڈ کا حصہ ہوتی ہے؟ جی ویری گڈ. کیا یہ یاد ہو گیا کہ ہائے زائدہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتی، روٹ ورڈ سے زائد ہوتی ہے؟ یہ یاد ہو گیا کہ ٹھیک ہے، شاباش. کیا اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ ہائے زائدہ کی 3 قسمیں ہیں؟ ہائے مدورہ وہ ہا ہوتی جو تائے تانیث
پر وقف کریں تو وقفاً گول ہا بن جاتی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد ہو گیا. اس کے بعد آپ کو یہ یاد ہو گیا کہ ہائے سکتہ وہ ہا ہوتی ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، بس کلمہ کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے. یہ بھی یاد ہو گیا. الحمدللہ. چلیں، اللہ کا شکر ہے نا کہ ہمیں یاد ہو گیا. بارک اللہ تعالیٰ فیکم وسہل اللہ تعالیٰ لکم. جو کوسچن ہے نا وہ آپ لکھ دیں، پھر اس کے بعد میں دیکھ لوں گی، ہو سکتا ہے وہ آئندہ آنے والے وقت میں کلیئر ہو جائے. چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں. جو بھی کوسچن ہے نا اسے رائٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم اسے ڈسکس کر لیں گے. اب ہے ہمارے پاس ہائے ضمیر. ہائے ضمیر، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ انگلش میں ایک ناؤن ہوتا ہے، ایک پروناؤن ہوتا ہے، تو پروناؤن کو عربک میں ضمیر کہتے ہیں. ہائے ضمیر سے مراد ہر ہا نہیں ہوتی ہے. ہائے ضمیر سے مراد واحد مذکر غائب کے صیغے کی ہا ہوتی ہے. یہ پہلی بات ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہائے ضمیر سے مراد کون سی ہا ہوتی ہے. آپ جب گردان یاد کرتے ہیں، ہو سے گردان شروع ہوتی ہے، جو ہا الٹی پیش ہو کی وہ جو ہا ہوتی ہے اس کو ہم ہائے ضمیر کہتے ہیں. ہر ضمیر کی ہا کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں ڈسکس نہیں کرتے. اس چیپٹر میں جو ہم ہائے ضمیر ڈسکس کرتے ہیں اس سے مراد ہے واحد مذکر غائب کے صیغے کی ہا. جو پہلا لفظ ہوتا ہے نا گردان کا، واحد مذکر غائب کے صیغے کی ہا، یہ لفظ یاد کر لیں، فٹافٹ یاد کر لیں. ہائے ضمیر سے مراد کون سی ہا ہوتی ہے؟ واحد مذکر غائب کے صیغے کی ہا. واحد مذکر غائب کے صیغے کی ہا، ٹھیک ہے. ہائے ضمیر سے مراد کون سی ہا ہوتی ہے؟ واحد مذکر غائب کے صیغے کی ہا مراد ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ہا تجوید کے ٹاپک میں نہیں آتی. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہر ہائے ضمیر کو یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہے، صرف اور صرف واحد مذکر غائب کے صیغے کی جو ہا ہے اس سے مراد یہاں پر ہائے ضمیر ہے. یہ بات ہو گئی. اب ہائے ضمیر کے اندر جو پہلی بات ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہائے ضمیر کے اوپر حرکت کون سی لگنی ہے. یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حرکتیں 3 ہوتی ہیں، زبر، زیر، پیش، ٹھیک ہے. تو جو ہائے ضمیر ہے اس پر کبھی بھی زبر نہیں لگتی. ہائے ضمیر پر کبھی بھی زبر نہیں لگتی. ہائے ضمیر پر کبھی بھی زبر نہیں ہوتی. وہ ہائے ضمیر جس سے مراد واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس کے اوپر کبھی بھی زبر نہیں لگتی. یہ بات پکی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں. دوسری بات، ہائے ضمیر پر یا تو زیر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے. ہائے ضمیر پر یا تو زیر لگتی ہے یا پیش لگتی ہے. ہائے ضمیر پر یا تو زیر لگتی ہے یا پیش لگتی ہے، کبھی بھی زبر نہیں لگتی. ہائے ضمیر کے ٹاپک میں 2 ہی باتیں ابھی یاد کی ہیں. پہلی بات یہ یاد کی ہے کہ ہائے ضمیر سے مراد واحد مذکر غائب کے صیغے کی ہا ہے اور یہ کبھی بھی زبر والی نہیں ہوتی، یا تو زیر والی ہوتی ہے یا پیش والی ہوتی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کب یہ زیر والی ہوتی ہے اور کب پیش والی ہوتی ہے. اگر ہائے ضمیر ہو، یہ گول میں نے ہا بنائی ہے، اس ہا سے پہلے یا تو زیر آ جائے یا یائے ساکن آ جائے. ہائے ضمیر سے پہلے یا تو زیر آ جائے یا یائے ساکن آ جائے. ہائے ضمیر سے پہلے یا تو زیر آ جائے یا یائے ساکن آ جائے تو ہائے ضمیر ہمیشہ مکسور ہوگی. تو پھر ہائے ضمیر کے نیچے زیر لگ جاتی ہے. دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر لیں. ہائے ضمیر ہے، اگر ہائے ضمیر سے پہلے زیر ہو یا پھر یائے ساکن ہو. ہائے ضمیر سے پہلے یا زیر ہو، پہلے ہائے ضمیر سے پہلے یا زیر ہو یا یائے ساکن ہو تو ہائے ضمیر پر زیر لگتی ہے، ٹھیک ہے. ہائے ضمیر پر زیر لگتی ہے. ورنہ اگر نہ زیر نہ ہو، کچھ اور ہو، زبر یا پیش ہو، یا ساکن نہ ہو، واو ساکن ہو یا کوئی بھی ساکن ہو تو ہائے ضمیر پر پیش لگتی ہے. پھر ریپیٹ کریں، ہائے ضمیر کی حرکت کیسے پتہ چلتی ہے؟ ہائے ضمیر کی حرکت پتہ لگانے کے لیے ہائے ضمیر سے پہلے اگر زیر ہے یا یائے ساکن ہے. ہائے ضمیر کی حرکت پتہ لگانے کے لیے ہم ہائے ضمیر سے پچھلا حرف دیکھتے ہیں. اگر اس کے نیچے زیر ہے یا یائے ساکن ہے تو ہائے ضمیر کے نیچے زیر لگتی ہے، اور اگر زیر نہیں ہے یا یائے ساکن نہیں ہے تو ہائے ضمیر پر پیش لگتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو یہ بات شاید معلوم ہو کہ جو یا ساکن ہوتی ہے اس کا مقام کسرہ تعین کا ہوتا ہے.
یا ساکن کا مقام کسرہ تین کا ہوتا ہے، یا ساکن میں دو زیر آتی ہیں، یا ساکن کا مقام دو زیر کا ہوتا ہے، اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں نا ہائے ضمیر سے پہلے زیر ہو یا یا ساکن ہو تو یا ساکن بھی اصل میں دو زیر کا مقام ہی رکھتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہائے ضمیر سے پہلے اگر زیر ہو یا یا ساکن ہو تو ہائے ضمیر پر زیر لگتی ہے ورنہ پیش لگتی ہے۔ ابھی تک ہم نے ہائے ضمیر کو شروع کیا تھا تو تین باتیں ڈسکس کی ہے۔ پہلی بات، واحد مذکر غائب کے صیغے کی ہاء ہائے ضمیر ہوتی ہے، کلمہ کے آخر میں آتی ہے۔ دوسری بات، اس کی حرکت کسرہ یا ضمہ ہوتی ہے۔ کسرہ کب ہوتی ہے؟ جب اس سے پہلے کسرہ یا یا ساکنہ ہو۔ اگر کسرہ یا یا ساکنہ نہ ہو تو اس کی حرکت جو ہے وہ پیش ہوتی ہے، بس یہی بات ہے۔ پہلی بات، واحد مذکر غائب کا صیغہ مراد ہے۔ دوسری بات، اس کی حرکت کسرہ یا ضمہ ہوگی، فتحہ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات کہ اگر ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ یا یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر کے نیچے کسرہ لگے گی، کسرہ یا یا ساکنہ نہ ہو تو ہائے ضمیر پر ضمہ لگے گی، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہائے ضمیر کے نیچے کسرہ لگا دیں یا ہم نے اس کے اوپر ضمہ لگا دی۔ اب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہا پیش ہو ہوتا ہے، کبھی ہا الٹی پیش ہو ہوتا ہے، کبھی ہا زیر ہی ہوتا ہے، کبھی ہا کھڑی زیر ہی ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہا کو کب لمبا کرنا ہے اور ہا کو ہم نے کب لمبا نہیں کرنا۔ ہا کو کھینچنے کو کہتے ہیں سلا کرنا، جیسے سلا رحمی ہوتی ہے نا، کھینچ تان کے، تو سلا کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا، ٹھیک ہے۔ تو ہائے ضمیر میں سلا کب ہوگا؟ سلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہائے ضمیر کو کھینچ کر کب پڑھیں گے، ہائے ضمیر کو کب کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ بہت ہی سادہ قاعدہ ہے۔ اگر ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد، ایک میں نے لائن پہلے لگائی اس کا مطلب پہلے، اور ایک لائن بعد میں لگائی اس کا مطلب بعد، اگر ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد دونوں ہی متحرک حرف ہوں، متحرک کا مطلب ہے پہلے بھی زبر زیر یا پیش ہو اور بعد میں بھی زبر زیر یا پیش ہو، تو ہائے ضمیر پر سلا ہوگا ورنہ سلا نہیں ہوگا۔ ہائے ضمیر سے پہلے اور ہائے ضمیر کے بعد دونوں حرف متحرک ہوں تو ہائے ضمیر پر سلا ہوگا ورنہ سلا نہیں ہوگا۔ ہائے ضمیر سے پہلے اور ہائے ضمیر کے بعد دونوں حرف متحرک ہوں تو سلا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ جیسے یہ دیکھیں، مالہ وما کسب، ہائے ضمیر سے پہلے لام متحرک اور ہائے ضمیر کے بعد واو متحرک، تو یہاں پہ ہائے ضمیر کو ہم کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، الٹی پیش ہے، سلا ہو رہا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اب کوئی ٹھیک ہے، لہ الملک، یہ دی ہوئی ہے مثال، لہ الملک، اب ہائے ضمیر سے پہلے تو متحرک ہے لیکن ہائے ضمیر کے بعد ساکن ہے لام، تو ہائے ضمیر میں سلا نہیں ہوگا۔ ریپیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سلا کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ ہم نے اس میں صرف ایک ہی بات پڑھی ہے اور وہ ایک بات یہ ہے کہ ہائے ضمیر کے پہلے اور بعد، ہائے ضمیر کے قبل اور بعد دونوں حرف اگر متحرک ہوں گے تو ہائے ضمیر میں سلا ہوگا ورنہ ہائے ضمیر میں سلا نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک اگر ہم ہائے ضمیر کو سمرائز کریں تو ہم نے چار باتیں پڑھی ہیں۔ پہلی بات، ہائے ضمیر سے مراد واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، ہائے ضمیر کبھی بھی مفتون نہیں ہوتی، مکسور یا مضموم ہوتی ہے۔ تیسری بات، ہائے ضمیر کے ماقبل کسرہ یا یا ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوتی ہے ورنہ مضموم ہوتی ہے۔ اور چوتھی بات، ہائے ضمیر کا ماقبل اور ما بعد اگر دونوں ہی متحرک ہوں تو ہائے ضمیر میں سلا ہوتا ہے ورنہ سلا نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی قاعدہ بناتے ہیں تو ہر قاعدے کا کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ہوتا ہے۔ کیونکہ قاعدے انسان نے بنائے ہیں اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور یہ جو ایکسیپشنز ہوتے ہیں، ایسے کلمات جو انسانی قواعد پر پورا نہیں اترتے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا معجزہ ہوتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں،
انسانی ہو، اب ہائے ضمیر سے پہلے یائے ساکن ہے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر ہائے ضمیر سے پہلے یائے ساکن ہو تو ہا کے نیچے کسرہ ہونی چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہا پر پیش نازل فرمائی ہے، تو ہم اب اپنے قاعدے کی خاطر وہی کو نہیں بدلیں گے، اس کو ایسے ہی پیش کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کسرہ کے بھی مستثنیات ہیں، ضمہ کے بھی ایک مستثنیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ما قبل ساکن ہے تو پیش ہونی چاہیے تھی، قاف ساکن ہے یا ساکن نہیں ہے، لیکن زیر نازل ہوئی ہے تو اس کو ہم زیر ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے سیرہ کا بھی استثناء ہے، یرضاہ لکم فیہ مہانا، تو یہ 4 طرح کے استثناء ہیں، اس میں سمجھنے والی کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ سمجھنے والے ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن ایسے نازل ہوا ہے، آپ نے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے، تو بات ہماری ختم ہوگی۔ یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا ہا 2 طرح کی ہوتی ہے، ہائے اصلیہ اور زائدہ۔ اصلیہ ہا وہ ہوتی ہے جو روٹ ورڈ کا حصہ ہوتی ہے نفس کلمہ کا، اور زائدہ ہا وہ ہوتی ہے جو نفس کلمہ کی نہیں ہوتی۔ ہائے زائدہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مدورہ، سکتہ اور ضمیر۔ مدورہ وہ ہا ہوتی ہے جو وقفاً تائے تانیث سے بدلی جاتی ہے، ہائے سکتہ وہ ہا ہوتی ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، بس کلمہ کے آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، اور ہائے سکتہ قرآن پاک میں صرف اور صرف 9 مقامات پر آئی ہے۔ اپنے سے کوئی ہائے سکتہ نہیں بنانی ہے آپ لوگوں نے، ہائے سکتہ قرآن میں 9 مقامات پر آئی ہے اور وہ مقامات بیان ہوئے ہیں۔ پھر تیسری قسم ہائے زائدہ کی ہائے ضمیر ہے، اس کے اندر 4 باتیں ہیں جنہیں ہم نے کافی ریپیٹ کر لیا ہے۔ یہاں پہ ہمارا جو ہے ٹاپک ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس ٹاپک کے اندر ایک بحث ہے، وہ بحث یہ ہے کہ ہائے ضمیر جو ہے اس کی حرکت ضمہ اور کسرہ ہوتی ہے، اور ضمہ اور کسرہ جو ہے اس پر وقف بالروم بھی ہوتا ہے اور ضمہ پر وقف بالاشمام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ضمہ ہے اس پر ہم اشمام اور روم کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ اب یہ اشمام کیا ہوتا ہے اور روم کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو وقف میں پڑھیں گے۔ ابھی صرف حکم یاد کر لیں کہ پیش پر اشمام اور روم 2 وقف ہوتے ہیں، اشمام اور روم۔ اشمام ایسے لکھتے ہیں اور روم ایسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زیر پر صرف روم ہوتا ہے۔ تو کیا ہائے ضمیر کی جو کسرہ اور ضمہ ہوتی ہے اس میں اشمام اور روم کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اس میں 3 باتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل جائز ہے، ہائے ضمیر پر اشمام اور روم کرنا جائز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بالکل بھی جائز نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اشمام اور روم کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ حالتیں ایسی ہیں جن میں اشمام اور روم ہو سکتا ہے، اور کچھ حالتیں ایسی ہیں جن میں اشمام اور روم نہیں ہو سکتا۔ اگر ہائے ضمیر سے پہلے واو ساکن یا یا ساکن ہو، ٹھیک ہے، اگر ہائے ضمیر سے پہلے واو ساکن ہو یا یا ساکن ہو، جیسے قالوہ اس سے پہلے واو ساکن ہے، الیہ اس سے پہلے یا ساکن ہے۔ ایک بات ہائے ضمیر سے پہلے واو ساکن ہو، دوسری بات ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو، تیسری بات ہائے ضمیر سے پہلے ضمہ ہو، یا پھر چوتھی بات ہائے ضمیر سے پہلے کسرہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب کیسے یاد کریں گے، دیکھیں واو ساکن اور ضمہ ایک بات ہو گئی، یا ساکن اور کسرہ ایک بات ہو گئی۔ ہائے ضمیر سے پہلے واو ساکن یا ضمہ ہو، یا ساکن یا کسرہ ہو، تو پھر روم اور اشمام جائز نہیں ہوگا، باقی جو مرضی ہو تو جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ روم اور اشمام کی بحث کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہائے ضمیر سے پہلے لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں جائز ہے، ہر حالت میں جائز ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہر حالت میں ناجائز ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ تفصیل ہے، اگر ہائے ضمیر سے پہلے واو ساکن ہو یا یا ساکن ہو یا ضمہ ہو یا کسرہ ہو تو اشمام اور روم نہیں ہوگا، اگر کوئی اور حالت ہو تو اشمام اور روم جائز ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارا ہائے ضمیر کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے اور ایسے ہی پوائنٹس میں یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ لوگوں نے اسائنمنٹ کو لکھ کر اسے آپ نے گروپ میں شیئر کر دینا ہے۔ بارک اللہ تعالیٰ فیکم۔ جتنے بھی سوال ہیں آپ سارے گروپ میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھتے ہوئے سوال ذہن میں آئے یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اسے گروپ میں لکھ دیں۔ جو سوال ایسے ہوں گے کہ فوری جواب دینے والے ہوں گے وہ فوری دے دیں گے، ورنہ ہم کل کے لیسن سے پہلے انہیں ڈسکس کر کے پھر نیا ٹاپک شروع کریں گے۔ تقبل اللہ تعالی منا و منکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔